اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ السلام علیکم ناظرین، 8ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ انعام جاری ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں مشرکین کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں۔ ایمان کو زندگی اور روشنی اور کفر و شرک کو تاریکی کہا گیا ہے۔ اسلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں۔ عمل کے لحاظ سے انسانوں کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کی ضرورت خود اسے ہے، اللہ کو اس کی کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ جاہلیت کی بنیاد پر مشرکین کے یہاں بہت سی غلط توہمات نے جنم لے لیا تھا اور بہت سے غلط طریقے رائج ہو گئے تھے۔ مثلا اپنی کھیتوں اور مویشیوں میں سے کچھ حصہ بزم خود اللہ کے لیے اور کچھ حصہ شریک ٹھہرائے ہوئے معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے تھے۔ اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد کا وہ قتل کر دیا کرتے تھے وغیرہ۔ ان چیزوں کی تردید کی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ نیز یہ ذہن نشین کرایا گیا ہے کہ باغ، کھیت، جانور وغیرہ جو کچھ بھی ہیں وہ سب اللہ کا بخشا ہوا ہے، اس لیے ان کا استعمال بھی اللہ ہی کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ نیز جو چیزیں اللہ نے انسان کے استعمال کے لیے حلال کی ہیں انہیں محض اوہام اور قیاسات کی بنیاد پر حرام نہ کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو کوئی شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہود کی سرکشی اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے ان پر ناخن والے جانور حرام کر دیے گئے۔ گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی گئی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ یا آنتوں سے یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ آگے اس صورت میں 2 اہم اخلاقی اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر اسلامی سماج کی تعمیر ہوتی ہے۔ 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ 3، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے کیونکہ تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے۔ 4، بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ ہوا جائے، خواہ یہ بے شرمی کی باتیں کھلی ہو یا چھپی ہوئی۔ 5، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کیا جائے مگر حق کے ساتھ۔ 1، یتیم جب تک سن رشد کو نہ پہنچ جائے ان کے مال کے قریب نہ ہوا جائے مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ 7، ناپ تول میں پورا انصاف کیا جائے۔ 8، بات کی جائے تو انصاف کی جائے خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ 9، اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ ہر شخص جو کچھ بھلائی یا برائی کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی ہر شخص خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ جرم اور غلط کام پر سزا دینے میں بہت تیز ہے لیکن اگر کوئی توبہ کرنے والا ہو تو وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں مرکزی طور پر اس بات کی پر توجہ دی گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اس کے لیے افہام و تفہیم کے ساتھ انہیں تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اطاعت قبول نہ کرنے کے انجام سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ آغاز ہی میں سورہ کو نازل کیے جانے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے رسول کی اطاعت کا انکار کرنے والوں کو ڈرایا جائے اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کرائی جائے۔ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ جو کچھ رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی وحی اور رسول کی اطاعت نہ کرنے والی پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے
کہ ان کے اس جرم کی پاداش میں ان پر اللہ کا عذاب اچانک ایسے وقت میں آیا جب کہ وہ غافل تھے، یعنی رات کے وقت یا دن دہاڑے جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ اس کے بعد قصے آدم و ابلیس بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جس طرح ابلیس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ممنوع درخت کا پھل کھلا کر ان کے سطر کھلوا دیے، اسی طرح شیطان نے عرب کے لوگوں کو برہنہ اور سطر کو بے پردہ کرنے کی طرف راغب کر دیا۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ عرب کے لوگوں کے یہاں سطر کی پردہ پوشی کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ حج کے موقع پر مرد اور عورتیں برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور اسے مذہبی کام سمجھتے تھے۔ آج بھی شیطان ابن آدم کو برہنہ اور بے سطر کرنے پر تلا ہوا ہے، اس لیے لباس کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے کے لیے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کے لیے ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جن غیر اخلاقی کاموں کو حرام کیا گیا ہے ان کی تفصیل بتائی ہے کہ بے شرمی کے کام، گناہ کے خلاف زیادتی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق علم نہ ہو حرام ہے۔ کہا گیا کہ رسول اللہ کی اطاعت قبول نہ کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی آیات کو ماننے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو بدلے میں جنت میں جگہ دی جائے گی۔ اس کے بعد جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو نقل کی گئی ہے اور دونوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے۔ دونوں گروہوں سے الگ کچھ لوگ جو بلندی اعراف پر ہوں گے، جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ زمین و آسمان، سورج اور چاند اور تاروں کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ہوا، بادل اور بارش جیسی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان سب کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا، جس کے نتیجے میں ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا اور انہیں ایسی سزائیں دی گئیں کہ اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھا 8ویں پارے کا خلاصہ۔ کل ہم پھر 9ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینڈ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور، خدیم مونڈا مارکیٹ، ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔